الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، یا لیتنی سے فوز عظیم تک کے اس موضوع کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس میں مقدمتاً اس موضوع کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور یہ بیان ہوا کہ یہاں پہ یہ جو جملہ ہے، جو مشہور جملہ زیارتوں میں جو ہم کو ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے، کہ جس میں اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے اور مومنین سے کہا جاتا ہے اور ان کو سفارش کی جاتی ہے کہ اس خواہش کا اظہار کریں کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں انصار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو ان کی طرح اس فوز عظیم پہ، اس عظیم کامیابی پہ فائز ہوتا۔ یہاں پر اس گفتگو کے اندر جو بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس آرزو کو کس طرح سے عملی جامہ پہناتا ہے، کس طرح سے یہ جو لیتنی ہے، کس طرح سے جو آرزو ہے اس کو اس فوز عظیم تک پہنچا سکتی ہے، اور وہ کیا مرحلہ ہے اور کیا چیز اس کے اندر ہونی ضروری ہے کہ جو اس کام کے لیے، اس مرتبے پہ فائز ہونے کے لیے ضروری ہے، کہ جو خود اس جملے کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی ہمراہی ہے، ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اور جس طرح سے کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ اس موضوع پہ، اس مطلب پہ کہ فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی کی ہمراہی کی ضرورت ہے، اس پہ خود قرآن کی آیات جو ہیں دلالت کرتی ہیں، کہ جس کا انشاءاللہ آج تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اس مطلب کو، ان آیات کا ذکر کیا جائے اور اس کا بیان کیا جائے، یہ جو خود اس جملہ ہے اس پہ تھوڑا غور کریں، یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم فوزا عظیما۔ یہاں پہ ایک آرزو کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جس چیز کی انسان آرزو کر رہا ہے، اس فوز عظیم کی، اگر انسان اس کے بارے میں اس کی معرفت نہ ہو، اس کو نہ جانتا ہو، تو وہ اس کو اچھی طرح سے، یا یوں کہیں کہ واقعی معنی میں اس کے آرزو نہیں کر سکے گا۔ ممکن ہے لسانی طور پر، زبانی طور پر کسی چیز کی آرزو کی جا سکے، لیکن وہ اس کی واقعی آرزو نہیں ہوگی۔ اس طرح سے فرض کریں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طالب علم، بہت سارے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ تیاری کر رہے ہیں اپنے امتحانات کی، اور کسی بھی اہم امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آمادگی کر رہے ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے یا اس سے پوچھا جائے تمہاری آرزو کیا ہے، وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں ایگزام میں شرکت کروں، اور اس میں، یا فرض کریں مجھے کسی یونیورسٹی میں ایگزام ایڈمیشن لینا ہے، کسی بہت اہم اس کا امتحان ہے، اور اس کا سخت امتحان ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے اندر بہت اچھے گریڈ سے کامیاب ہو جاؤں تاکہ میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہو جائے، یا اپنے ایگزام میں جو ہے میں بہترین نمبرز لے کے جو ہے پاس ہونا چاہتا ہوں، یہ میری آرزو ہے۔ خوب،
اگر اس کی آرزو ہے، اور آپ اس کی زندگی کے اندر دیکھیں صبح و شام جو ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مطالعہ، کہیں اسٹڈیز کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کی جو آرزو ہے اور اس کا جو بیان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بہترین نمبر سے جو اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوں، اس کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی. یہ آرزو کر رہا ہے لسانی طور پر، لیکن در حقیقت اس کی آرزو کے اندر وہ واقعی آرزو نہیں ہے، فقط ایک لسانی آرزو ہے، فقط اس کی زبان کے اوپر یہ مطالب جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہو کہ جب آپ کہیں پہ جائیں، فرض کریں کہیں کہ وہ فلان شخص ہمیں نظر نہیں آ رہا اس محفل کے اندر، اس گیدرنگ کے اندر فلان شخص موجود نہیں، کہا کہ وہ اپنی امتحان کی تیاری کر رہا ہے. آپ نے کہا فلان پکنک پہ گئے، وہ شخص نظر نہیں آ رہا، کہا وہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہے. جب آپ اس کو دیکھیں تو وہ اپنے پڑھائی کے اندر لگا ہو، تو اگر اس شخص کی زبان پہ یہ بات آئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے امتحانات کے اندر جو ہے بہترین نمبر سے پاس ہوں، تو آپ کہیں گے، تصدیق کریں گے کہ ہاں اس کا جو کردار ہے اور اس کی جو رفتار ہے، اس کے عمل سے جو ہے، اس کے وجود سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جو آرزو وہ زبان پر لے کر آ رہا ہے وہ واقعی آرزو ہے اور واقعاً وہ کام کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ہماری باقی تمام چیزوں کے اندر ہے. ایک دفعہ ہم زباناً ایک چیز کو کہتے ہیں، لیکن کیا عمل، ہمارا وجود بھی اس کی گواہی دیتا ہے یا گواہی نہیں دیتا؟ یہ چیز مہم ہے کہ ہمارا وجود، ممکن ہے بعض افراد کی زبان پہ ایک چیز نہ آئے لیکن ان کا پورا وجود اس چیز کی گواہی دے رہا ہو کہ وہ کس چیز کی آرزو رکھتے ہیں. ان کے نہ کہتے ہوئے بھی جو ہے آپ جان لیں کہ در حقیقت یہ شخص کس چیز کی آرزو کرتا ہے. اگر انسان جو ہے، فرض کریں آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائیں، اللہ چاہے عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ شخص جو ہے آپ کو ایک اس کی خاص حالت نظر آئے گی، وہ ہمیشہ گم نظر آئے گا، کسی کی یاد میں نظر آئے گا. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو، کسی کے بھی عشق میں ہو، چاہے وہ عشق حقیقی ہو، خدا کے عشق میں ہو، وہ بھی کسی کی یاد میں ہوتا ہے، وہ بھی گم ہوتا ہے، یا کسی عشق مجازی میں ہو تب بھی اس کی حالت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ہمیشہ جو ہے، جو موجود ہے، جو مطلوب ہے اس کی جانب اس کی توجہ ہوتی ہے. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں عاشق ہو گیا ہوں کسی کا، نہیں، اس کا وجود گواہی دے گا. اسی طرح سے ہماری باقی آرزو، اسی طرح سے یہ آرزو بھی ہے، یہ کوئی فرق نہیں کرتا. یہ آرزو اور باقی آرزو میں کوئی فرق اس جہت سے نہیں ہے. اگر ہم فوز عظیم کی آرزو کرتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو فوز عظیم کیا ہے، تو کیسے میں اس چیز کی آرزو کروں گا؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ جب ہم اس کامیابی کی بات کرتے ہیں اور امام کے اصحاب کے ساتھ اس فوز عظیم پر فائز ہونا چاہتے ہیں، تو کچھ ہمیں معلوم ہو کہ وہ فوز عظیم، وہ عظیم کامیابی کیا ہے. کیسے اس مقام تک پہنچیں گے؟ توجہ پہلا اس کا جو سٹیپ ہے، سب سے پہلا سٹیپ، قدم توجہ. وہی چیز جو کہ ہماری زندگی میں مفقود نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے. کس چیز کی جانب توجہ؟ خود اپنی جانب توجہ. انسان اپنی زندگی کے اندر شاید تقریباً ہر اس کے وجود کے باہر کی جو چیزیں اس کی جانب توجہ کرتا ہے، لیکن اگر توجہ نہیں کرتا تو اپنی جانب توجہ نہیں کرتا، خود اپنے بارے میں توجہ نہیں کرتا، خود اپنے بارے میں فکر نہیں کرتا. دوسروں کی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، گھر والوں کی فکر ہے، معاشرے کی فکر ہے، اس نے ایسا کر لیا، وہ ایسے برائیوں میں مبتلا ہے، اس کے یہ نقائص ہیں. بابا تم اپنے بارے میں بھی کبھی توجہ کرو. لیکن اس کا ہمارے پاس کیوں ٹائم نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اپنا پورا وقت جو ہے وہ دوسروں پہ توجہ پہ جب لگا دیتے ہیں تو کچھ ٹائم پہ بچتا ہی نہیں کہ اپنے آپ پہ بھی توجہ انسان کرے. لیکن ایک وقت اپنے لیے نکالنا بہت ضروری ہے، اور یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہماری زندگی پھر اسی روال کے اوپر، اسی جو ایک چل رہی ہے جس طرح سے، اسی طرح چلتی رہے گی، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گی. انسان کو چینج لانا ہے، سب سے پہلا قدم ہے توجہ کرے. توجہ کرے تب جا کے وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ اب کچھ انسان اپنے بارے میں جب سوچنا شروع کرے گا، فکر کرنا شروع کرے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک لحظے کی جو فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے، وہ اب بعض روایت کے اندر 1 سال، بعض روایت میں سے زیادہ کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی وہ عبادت جو توجہ کے بغیر ہو، تفکر کے بغیر ہو، معرفت کے بغیر ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک لحظہ فکر کرے. یہ اس سے کہیں بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس فکر کے نتیجے میں، اس غور و فکر کے نتیجے میں انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے. اس معرفت کے بعد انسان ایک یا اللہ اگر کہے، ایک اللہ اکبر کہے، اس کی قدر کہیں زیادہ ہے اس چیز سے، ان نمازوں سے، ان روزوں سے، ان عبادتوں سے کہ جو انسان پے در پے کرتا ہے چلا جائے لیکن اس کے پیچھے کوئی معرفت نہ ہو. تو سب سے پہلے چیز جو ہے ضروری ہے وہ انسان فکر کرے، غور کرے. وہ کس چیز کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اس فوز عظیم پر کام انسان جو ہے وہ اس کی طرف جائے، خود اس مطلب کے اوپر کہ فوز عظیم کیا ہے. خب یہ فوز عظیم کس کا فوز عظیم ہے؟ کون فائز ہونا چاہ رہا ہے؟ خود میں فائز ہونا چاہ رہا ہوں. خود انسان ہے جو اپنے لیے آرزو کر رہا ہے، میں فائز ہونا چاہتا ہوں.
خوب، بس میرے اور اس فوز عظیم کے درمیان، میرے اور اس کامیابی کے درمیان، اس عظیم کامیابی کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ میرے اور اس کے درمیان وہ کیا چیز پائی جاتی ہے، وہ کیا کامن چیز ہے کہ جو میں کہوں کہ ہاں یہ میرے لیے کامیابی ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا کہ میرے لیے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہر وجود کا جو کامیابی جو ہے مختلف ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ چیز جو کہ فلان شخص کے لیے، فلان وجود کے لیے کامیابی ہو یا اس کا کمال ہو، وہ میرے لیے بھی کمال ہو. نہیں، کمالات کا تعلق موجودات کی مختلف ہونے سے، ہر موجود جیسی ہے اس کا اسی حقیقت کے مطابق اس کا کمال ہے. ایک حیوان کا کمال کس چیز کے اندر ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ عید الاضحیٰ جو ہے گزری، آپ جو ہے جاتے ہیں منڈی کے اندر، کس جانور کا انتخاب کرتے ہیں؟ جو موٹا تازہ ہو. خوب، اس جانور کا کمال کس چیز کے اندر ہے کہ پورا سال جو ہے اس کا جو مالک ہے اس کو جو ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے تاکہ موٹا تازہ ہو جائے، تاکہ جب عید کا دن آئے تو یہ مہنگے داموں پہ جو ہے بک سکے. اس جانور کا کمال ہی اس کے اندر ہے کہ موٹا تازہ ہو جائے، کھائے پیے اور موٹا تازہ ہو. اس کا کمال اس کے اندر ہے کہ ایک دن اس کو اس طرح سے قربان کیا جائے. کیا انسان کا کمال بھی اسی موٹے تازہ ہونے کے اندر ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. آپ کتنی زور و شور کے ساتھ اس بات کی نفی کریں گے کہ ایسا تو نہیں ہے، انسان ہے، حیوان حیوان ہے، لیکن کیا واقعاً ہم اس بات کی حقیقتاً نفی کرتے ہیں یا صرف لساناً نفی کرتے ہیں؟ شاید مثال بہت زیادہ چبھنے والی مثال ہو، خود میرے لیے ہے، ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کی بات ہے، بلکہ شاید صرف میرے لیے ہو اس محفل کے اندر، کہ کتنی زیادہ ہم کو اذیت کرتی ہے مثال. یہ آپ نے کیسی بات کر دی، ہم کو جانوروں سے جو ہے مقایسہ کر دیا. لیکن میں سوچوں کہ میرا واقعاً جو ہے زندگی کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ان حیوانات کی زندگی سے کیا اس میں اختلاف ہے؟ اگر ایک حیوانی زندگی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ اپنے لیے جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، اپنے بچوں سے وہ بھی اس کو بھی محبت ہوتی ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی حفاظت کا سامان کرتا ہے، سردیاں آتی ہے تو ایک کام کرتا ہے، گرمیوں میں کچھ کرتا ہے. تمام چیزیں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی اس طرح کی حرکت ہے، کھانا پینا سب چیزیں اس کے اندر موجود ہے. فرق کیا ہے میری زندگی میں اور اس کی زندگی کے اندر؟ تو فرق وہیں پر آتا ہے کہ جہاں پر ہم انسان کی حقیقت کو سمجھیں، کہ ہم دیکھیں کہ ہاں میں مختلف ہوں اس حیوان سے، تاکہ میرا کمال کچھ اور ہوگا. جب تک میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھوں گا ہی نہیں تو میرا کمال اور اس کے کمال میں فرق نہیں ہوگا. اسی لیے حقیقتاً فرق نظر نہیں آتا زندگیوں میں. لیکن کپڑے پہن لینے سے اور سوٹڈ بوٹڈ ہونے سے تو انسان کی حقیقت میں، یعنی کسی چیز کی حقیقت میں فرق ہے. آپ کسی حیوان کو اگر فرض کریں سوٹ پہنا دو تو کیا انسان بن جائے گا؟ وہ حیوان رہے گا. اگر تعریف ہم انسان کی یہ کریں کہ وہ سوشل اینیمل ہے، یہ کیا ہے؟ ایک جانور ہے کہ جو معاشرتی جانور ہے، لیکن تعریف کیا ہے؟ جانور ہے بلاخر. اگر ہم انسان کو اس طرح سے پہچانیں گے کہ ہے تو یہ بھی جانور، جب جانور ہے تو پھر جانور کی جو چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہیں. بس اسی حد تک ہے کہ وہ ایک معاشرے کی زندگی گزارتا ہے، ایک سوشل اینیمل ہے، یا آپ کہیں حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے تو جانور بس بولتا ہے. اس طرح سے اگر تعریف کریں گے تو مسئلہ فرق کر جائے گا. پھر وہی چیزیں ہوں گی جو ہم کو غرب دیتا ہے، جو ویسٹرن سویلائزیشن ہم کو دیتی ہے کہ بس کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. لیکن وہ تعریف جو ہم خدا اگر ہم کو دینا چاہے اس کو لے لیں تو اس میں اور اس حیوان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ انسان اصلا حیوان کہنا اس کے لیے توہین ہے. اس کے اندر خدا کہتا ہے کہ اس کو جب میں نے بنایا تو ایک مرحلے پہ آ کے اور ہی مخلوق بن گیا. شروع کے اندر اس نے حیوانی مراحل کو طے کیا، لیکن جب اس کے اندر روح پھونک دی گئی، اس روح کو جس کو خدا نے اپنی جانب نسبت دی، تو کہا کہ اب اس کو ایک اور ہی مخلوق بن گیا، اب انسان بن گیا ہے. اس کو حیوان نہ کہو، اس کی توہین ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے. خوب، جب یہ اشرف المخلوقات بن گیا، یہ انسان بن گیا، تو اس کا کمال، اس کا مطلب ہے اس موٹے تازے ہونے میں نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اسی میں صرف کر دے. اب اس کا کمال کسی اور چیز کے اندر، اس کا کمال کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے کہ جو اس کی حقیقت کو بناتی ہے. ہر وہ چیز جو اس کی حقیقت کو، یعنی اس کی روح کو کمال تک لے جائے، اس کو پرواز اس کے اندر آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اپنے کمال کی جانب حرکت کر رہا ہے، اور اس کامیابی کی جانب حرکت کر رہا ہے کہ جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا تھا. ہر چیز کی جو کمال ہے، کون اس کو انسان کو بتائے گا؟ وہ جس کا خالق ہے، جس نے اس کو بنایا ہے. جب انسان کو خدا نے بنایا ہے تو سوال بھی ہم کو خدا سے کرنا ہوگا کہ میرا کمال کس چیز کے اندر ہے. اور یہ خدا کس طرح سے ہم کو بتاتا ہے؟ ہم کو انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں انہی باتوں کو ان وسائل کے ذریعے سے ہم تک منتقل کرتا ہے کہ تمہارا کمال کن چیزوں کے ذریعے سے، تمہارے فوز عظیم کہاں ہے، کہاں پر اپنے آپ کو جو ہے، اپنے فوز کو، اپنی کامیابی کو جو ہے وہ تلاش کرو. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیں، اگر انسان جو ہے اپنے اس کامیابی کو، اپنی آرزو کو واقعاً اس کی شناخت نہ رکھتا ہو. دیکھیں، ہم فرض کریں تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا فرض کریں
موقع آیا وہ جب کہ تمام امت جو ہے امام علی علیہ السلام کے گھر پر جمع ہوگی اور آپ سے جو ہے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وقت آیا 25 سال تک جو ہے لوگوں نے مختلف دروازوں پر گئے، اور جب جو ہے وہ بالآخر امت نے دیکھا کہ نہیں، اب رائے حل یہی ہے، ہماری نجات کا راستہ یہ ہے کہ علی جیسی شخصیت جو ہے وہ آئے اور ہم پر حکومت کرے اور خلافت کو سنبھال لے. صحیح، کتنے زور و شور سے لوگ جمع ہوئے، اور ہر طرف سے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے جو خطبے بھی ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر، کہ اس طرح سے لوگ میری طرف آ رہے تھے کہ حسن و حسین جو ہے کچلے جا رہے تھے اس بھیڑ کے اندر. اتنا فشار تھا، اتنا جو ہے دباؤ تھا کہ آپ حکومت کو قبول کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جو کچھ امام اس کو کیا کہتے ہیں، دیکھو تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے، نہیں آپ جو ہمارے خلیفہ بنے. امام نے واضح طور پر ان کے سامنے حقائق کو بیان کر دیا کہ دیکھو میں کل بھی تمہارا وزیر تھا، یعنی تمہیں مشورے دیتا تھا کہ تم حکومت کس طرح سے کرو، اور میں نے ان پچھلے خلفاء کے زمانے میں بھی جو ہے ان کو ہمیشہ مشورہ دیا. کیوں مشورہ دیتے تھے؟ آپ کا تو حق چھینا گیا تھا. کیوں مشورہ دیتے تھے؟ کیونکہ اسلام ایک ایسی چیز تھی جس کو آپ اپنا سمجھتے تھے، ایک اونرشپ تھی، کیونکہ میرا ہے یہ چیز، اس لیے اس کی چونکہ فکر تھی، اس سے چونکہ محبت تھی، اس لیے اس کی بھلائی کے لیے، اس امت کی بھلائی کے لیے مشورے دیا کرتے تھے. اور کبھی بھی ایسا نہیں تھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اپنے گوشہ نشینیوں نے اختیار کر لی تھی. اس گوشہ نشینی کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے حالات سے بے خبر تھے اور کوئی ان کو تعلق نہیں تھا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نہیں، بالآخر حصہ لیتے تھے جب مشورے دیتے تھے کہ یوں کیا جائے تو بہتر ہے، اس میں مصلحت ہے. امام نے کہا کل بھی میں تمہارا وزیر تھا، مجھے آج بھی وزیر ہی رہنے دو تو بہتر ہے تمہارے حق میں. نہیں کہا نہیں، آپ آئیں اور خلیفہ بنے. امام نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر قبول کروں گا تو بعض شرائط کے اوپر، اور ان شرائط کو واضح طور پر بیان کیا کہ میں پھر سیرت رسول پر عمل کروں گا، پھر کل کو تم شکوہ نہیں کرنا. اور وہی ہوا جو امام علیہ السلام نے جس کی پیش بینی کی تھی، جس کی پیشن گوئی کی تھی. یہی ہوا جب امام علیہ السلام خلافت پر آ گئے اور امام علیہ السلام نے اسی سیرت رسول پر دوبارہ سے چلنا شروع کیا تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں کہ یہ کیا طریقہ ہے. ہم کو تو جو ہے وہ کل تک جو ہے فوقیت دی جا رہی تھی، مہاجرین کو بعض لوگوں پر فوقیت دی جا رہی تھی، ان لوگوں کو بعض پہ فوقیت دی جا رہی تھی. یہ تمام چیزیں، یہ تمام جسے کہتے ہیں کہ جو فیسلٹیز بعض کو حاصل تھی، جب ان سے چھیننا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ بغاوت بھی شروع ہوئی، پھر بیعت ٹوٹنا بھی شروع ہو گئی. بس کل تو تم آرزو کر رہے تھے علی کی حکومت کی، معلوم ہوا کہ یہ زبانی آرزو ہے. یہ وہ آرزو ہے کہ جس کا انسان کے وجود کے اندر ابھی اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے ہم بھی آرزو کریں ایک چیز کی. دیکھیں یہ فقط تاریخ کیا ہے، تاریخ در حقیقت آئینہ ہے جو مجھے دکھاتا ہے کہ میں کون ہوں. تاریخ یہ نہیں کہ میں ان واقعات کو پڑھ کے گزر جاؤں اور آسانی سے کہوں کہ ہاں وہ تو بہت برے لوگ تھے اور میں اس مسئلے میں بہت اچھا ہوں. نہیں، تاریخ آئینہ ہے کہ جس میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں. یہ جو میں فوز عظیم کی آرزو کر رہا ہوں، اس آرزو میں اور اس آرزو میں کیا فرق ہے؟ ان لوگوں نے بھی تو آرزو کی تھی کہ آپ آ جائیں، اور اگر آپ آ جائیں گے تو مسئلہ یہ ہو جائے گا اور امت جو ہے نجات پا جائے گی. اس میں کیوں پھر چھوڑ دیا ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ معرفت نہیں تھی، در حقیقت جان نہیں رہتے کہ وہ فوز عظیم، ان کی جو کامیابی ہے، جو ان کی جو بھی آرزو تھی وہ کیا ہے، وہ فقط ایک زبانی آرزو تھی. ایسا نہ ہو کہ میں جو کہتا ہوں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، تو یہ آرزو بھی میرے دل کے اندر اس کی جڑیں مضبوط نہ ہوئی ہوں. جب اس کو دکھایا جائے کہ دیکھو تم جس کی آرزو کرنا چاہ رہے تھے، ہاں آؤ یہ ہے، اب آؤ گے، اب تمہیں چاہیے، تو ایسا نہ ہو کہ میں کہوں نہیں یہ تو مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ آرزو، یہ فقط یہ ایسی تو نہیں کہ فوز عظیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک تشت میں لا کے جو ہے دے دیا جائے کہ یہ تم آرزو کرے تھے، یہ لوگ آپ یہ اس کو تناول فرمائیں. یہ وہ آرزو نہیں. انسان کو تم اس آرزو پر پہنچنا چاہتے ہو، یعنی ممکن ہے تمہیں انہی حالات میں، ممکن نہیں بلکہ حتماً واقعاً اسی حالات میں شاید تم کو پہنچا دیا جائے کہ جن حالات کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پہنچے تھے. وہ اصحاب کیسے پہنچ گئے اس فوز عظیم تک؟ گھر بیٹھے پہنچ گئے، صرف یا لیتنی کنت معہم کہہ کے ہر زیارت کے بعد یہ کہتے رہے اور پہنچ گئے، یا نہیں ان کو کسی بعض مراحل سے، سخت مراحل سے گزرنا پڑا جب جا کے وہ وہاں پہنچے. تو میں بھی اگر یہ آرزو کر رہا ہوں اور مجھے انہی حالات کے اندر لا کھڑا کیا جائے، کیا یہ تمہارے حالات ہیں اسی کے مشابہ، اب تم دیکھو تم کیا کرتے ہو، تمہارے لیے ہم نے راستہ ہموار کر دیا، تم بھی چاہو تو وہاں تک پہنچ سکتے ہو، اس عظیم کامیابی تک. تب واقعاً میں اس کا انتخاب کروں گا اس راستے کے اندر، یا کہوں گا نہیں یہ بس آپ ہی رکھیں، اس فوز عظیم کو مجھے نہیں چاہیے. تو اس معرفت کی ضرورت ہے، اس توجہ کی ضرورت ہے، اس تفکر کی ضرورت ہے کہ وہ فوز عظیم کب انسان کو یہ حاصل ہوگا؟ جب انسان اس بارے میں فکر کرے گا، غور کرے گا. اس غور کرنے کے بغیر جو ہے انسان کبھی بھی اگر وہ پہنچ بھی جائے گا تو وہاں پہ مشکلات کا اس کا سامنا ہو سکتا ہے. درود بھیجے محمد وعلی محمد.
دیکھیں عزیزان محترم، انسان کو جو قدرت، جو صلاحیت دے کے خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس طرح سے عرض ہوا کہ انسان کے اندر وہ جو روح جو انسان کے اندر ہے، اس کی نسبت خدا نے اپنی جانب دی ہے، کہا یہ میری روح ہے۔ وہ کتنا بڑا مقام ہے۔ خوب اس مقام کے ساتھ جب انسان کو خدا نے خلق کیا ہے تو اس سے کسی چیز کا تقاضا پھر کیا جاتا ہے اسی کے حساب سے۔ جیسے بیان ہوا کہ مثلا حیوانات سے اس کے مطابق تقاضا ہے، انسان سے اس کے مطابق تقاضا ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ ایک ریسنگ ہو، ایک مسابقہ ہو، اور جہاں پہ فرض کریں کہ جو ہے بعض نوجوان اچھے قد و قامت کے ساتھ اور تندرست نوجوان شرکت کر رہے ہوں اور اس مسابقے کا شروع کیا جائے، بعض آپ دیکھیں کہ کوئی جو ہے اس ریسنگ کے آخر میں جو ہے کوئی 10 سیکنڈ فرض کریں دیر سے جو ہے اس ریسنگ لائن کو کراس کرتا ہے، تو اس کا جو مربی ہے، اس کا جو ٹرینر ہے، اس کی مذمت کرے گا کہ تم 10 سیکنڈ جو ہے وہ دیر سے پہنچو۔ 10 سیکنڈ ایک معنی رکھتا ہے اس ریسنگ کے اندر، ایک سیکنڈ ملی سیکنڈز کے اندر جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو کہیں گے تم 10 سیکنڈ دیر سے تم نے جو ہے اس کی سرزنش کی جائے گی۔ لیکن اگر فرض کریں مقابلہ جو ہے بعض معلول بچوں کا ہو رہا ہو جو اپاہج ہے، مثلا ان کا بھی ہوتی نا ریسنگز، پیرا اولمپکس ہوتے ہیں جہاں پہ یہ افراد شرکت کرتے ہیں، اسپیشل افراد، اب ان کا مسابقہ ہے، اگر فرض کریں کوئی شخص جو ہے تھوڑا دیر سے ہو تو کیا اس کی مذمت کی جائے گی؟ نہیں، بلکہ شاید اس کی پھر بھی ہر حالت میں جو ہے اس کو انکریج کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، اس سے توقع نہیں ہے۔ جس سے توقع ہوتی ہے وہ اگر وہ کام نہ کرے تو اس کی سرزنش کی جاتی ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ تم سے اس کام کی توقع تھی، تم نے یہ کیوں کیا؟ آپ کہیں کہ مثلا فرض کریں ایک شخص ہے، ایک بزنس مین ہے، وہ 1 کروڑ کا سرمایہ گزاری کر کے، یعنی اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں، اس کا سرمایہ ہو، اور وہ سودا کرے کس چیز کا؟ 100 روپے کا، اور آ کے آپ کو فخر سے بتایا کہ میں نے 100 روپے کا سودا کیا، تو آپ اس کو کہیں گے تم احمق ہو، پاگل ہو، یعنی اس پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ چیز قابل بیان ہے جو تم آ کے بیان کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ بات تو آخر ایسی ہے کہ جو قابل بیان نہیں، لیکن ہماری زندگی کس قسم کی ہے؟ کروڑ کیا، ارب کیا، خرب کیا، میں کیا کس طرح قیمت کا اندازہ لگا؟ انسان اپنی روح کا اندازہ کس لگا سکتا ہے؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ انسان کی قیمت کیا ہے؟ اس اشرف المخلوقات کی قیمت کیا ہے؟ وہ اچھا ایک عام انسان ہے، ان کی اپنی ایک قیمت ہے، فرض کریں کہ ایک کافر انسان ہے، ملا کر وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی اپنی ایک قیمت ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتا انسان۔ لیکن وہ شخص جو اب دین کا قبول کر لیتا ہے، وہ شخص جو کہ مسلمان ہو جاتا ہے، ادیان میں سے بھی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ شخص جو ان مسلمانوں سے بھی جو ہے وہ محبین اہل بیت میں سے ہو جاتا ہے، اور پھر شیعہ ہو جاتا ہے، اور پھر شیعوں میں سے بھی فرض کریں اس کو خدا نے توفیق دی کہ کچھ سمجھ بوجھ کی توفیق دی، ان محافل میں آنے کی، مجالس میں آنے کی توفیق دی، جو دین کی جانب مائل ہے، کیا اس کا مقام عام انسانوں جیسا ہے؟ کیا اس کو وہی سرمایہ دیا گیا ہے جو ایک کافر کو دیا گیا؟ نہیں، اس کو کہیں بڑھ کر اس کو کہ حساب کتاب نہیں ہے، کتنا سرمایہ ہم کو دیا گیا ہے، کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے سودا کس کا کیا تھا؟ اس عظیم سرمایہ کے مقابلے میں تم لے کے رکھ کے آئے ہو، تم نے انویسٹ کہاں پر کیا ہے، کیا چیز حاصل کی ہے تم نے اس کے مقابلے میں؟ کیا جواب دیں گے؟ اب ہم کہیں کہ اس شخص کی مذمت کریں کہ جو کروڑ روپے لے کے جو ہے 100 روپے کا سودا کر کے بیٹھ جائے، اپنی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، کیوں میں اپنی مذمت نہیں کرتا؟ کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے اوپر غور کرنے کا۔ کبھی میں نے سوچا، کبھی فکر کی کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، چونکہ فکر نہیں کرتا تو یہ ہر روز یہ میں سودا کر رہا ہوں، ہر روز اپنے ساتھ اسی قسم کا سودا کر رہا ہوں، جس پر شاید آسمان کے فرشتے بلکہ شیطان بھی شاید جو ہے وہ ہنستا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ۔ لیکن ہمارے روز کا یہ معمول ہے، روز کی سودا بازی ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جانب ہم کو قرآن جو ہے جس کی جانب لے کر آنا چاہتا ہے، انبیاء اس کی جانب لے کر آنا، انبیاء کا پورا سلسلہ اس لیے کہ انسان کو جگائیں۔ جس چیز کا شروع میں ذکر کیا، توجہ، یہ اہم ترین پہلا اسٹیپ ہے، لیکن اہم ترین اسٹیپ ہے کہ وہ جب تک انسان خواب سے بیدار نہ ہو تو کیسے حرکت کرے گا؟ اس کا سفر کا آغاز ہی نہیں ہو پائے گا۔ پہلا قدم توجہ ہے، اٹھ جاؤ، جب اٹھو گے تو پھر انسان فیصلہ کرے گا اب کیا کرنا ہے۔ انبیاء کیا ہے؟ سب سے ان کا کام یہ ہے کہ انسان کو جو ہے بیدار کرتے ہیں، اس غفلت سے باہر نکالتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں سوچو کہ اس سفر کے اندر جو ہے تم کو
سفر کٹھن سفر ہے، ابھی تم نے پہلا قدم ہی نہیں رکھا، آؤ دیکھو کس قدر جو ہے طولانی سفر ہے، کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ راتوں کو گریا کرتے ہیں کہ من قلت الزاد و طول السفر، کہ سفر کتنا طولانی ہے اور میرے پاس وہ زاد کتنا کم ہے، وہ توشہ کتنا کم ہے۔ وہ امام جب گریا کر رہا ہے اس سفر کے بارے میں، تو انسان جو ہے اس جانب جو ہے متوجہ ہوتا ہے۔ انبیاء اور رسول اور ائمہ ان سب کے جو ہے اولیاء اللہ کے جو ہے وہ اس قرآن کی جو کا وظیفہ، اس کی ذمہ داری، اس کا آیا بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ انسان کو اس جانب متوجہ کرے کہ تمہارے کمالات کیا ہیں، تمہارے اندر صلاحیتیں کیا ہیں۔ کب ہم اس چیز کے بارے میں جب متوجہ ہوں گے، تو جب تک بعض چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، جب تک ہمارا راستہ مختلف نہیں ہوگا اپنے سے پست موجودات کے ان حیوانات سے ہمارا راستہ جدا نہیں ہوگا۔ کب جدا ہونا شروع ہوگا؟ جب ہم اپنی حقیقت کے بارے میں غور کریں۔ وہ جملہ جو کہ ہم لوگ کتنی ہی دفعہ اپنی زندگی کے اندر کتنے ہی مواقع پہ پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں، وہ کیا جملہ ہے کہ جو ہماری حقیقت کو بیان کرتا ہے، قرآن کا وہ جملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کہیں گے یہ جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو جو ہے کسی کی موت پہ پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ جملہ جو کسی کی موت پہ پڑھا جاتا ہے انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ تم ہو کیا، حقیقت کو جاننا چاہتے ہو۔ انا للہ ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے، کتنا بڑا افتخار ہے کہ میں کہوں کہ اے انسان تم جان، تم ہو خدا کے لیے، تم کو خدا نے اپنے لیے بنایا ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ انا للہ ہے، ہم ہیں خدا کے لیے۔ اب وہ انسان جو کہ خدا کے لیے ہو اپنے کو دنیا کے لیے بیچ دے، اپنا سودا دنیا کی خاطر کر لے، کچھ پیسوں کی خاطر کر لے، کچھ مقام کی خاطر کر لے، کچھ سی بھی چیز کی خاطر کہ جس کو فنا ہے۔ تم کو خدا نے اپنے لیے بنایا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ۔ اور خدا اس کو بار بار انسان کو پکارتا ہے، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ لیکن انسان جس طرح سے فرض کریں ایک وہ انسان جو کہ بے نیاز ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس طرح سے خدا سے معاملہ کرتا ہے۔ کس طرح سے ہم معاملہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ؟ کس طرح گستاخانہ معاملہ کرتے ہیں۔ خدا ہم کو بلا رہا ہے کہ آؤ، میں نے تم کو اپنے لیے بنایا، میری جانب آؤ۔ ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں ہمیں، زبان سے کہتے ہیں، نہیں زبان سے نہیں کہتے۔ الحمدللہ اتنی تو ہمیں ادب ہے کہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے۔ کب ہمیں خیال آتا ہے؟ جب ذرا زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں، تب جا کے ہم کو خیال آتا ہے کہ نہیں، کسی کی جانب جانا ہے۔ اور پھر جب وہ بھی شاید آخر مرحلہ جو ہوتا ہے، جب تمام لوگوں سے جو ہے ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں، تب انسان کو یاد آتا ہے کہ نہیں، اب شاید معاملہ خدا ہی حل کر سکتا ہے، تب جاتے ہیں خدا کی جانب۔ لیکن خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا تھا، انا للہ ہے، ہم خدا کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور ہم کو دوبارہ اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تھوڑا ایک موقع ہم کو دیا گیا ہے دیکھنے کے لیے، خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس طرح سے اس چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے کیا کرتے ہو، کس طرح سے میرے پاس واپس آتے ہو۔ واپس مومن کو بھی جانا ہے اور کافر کو بھی جانا ہے، دونوں کو جانا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب کافر کو بھی خدا سے ملاقات کرنی ہے اور مومن کو بھی خدا سے ملاقات کرنی ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن جب ملاقات کرے گا تو خدا کے اسماء جمال سے ملاقات کرے گا، خدا کی رحمت سے ملاقات کرے گا، خدا کے کرم سے ملاقات کرے گا، خدا کی مغفرت سے ملاقات ہوگی اس کی۔ اس حالت میں خدا سے ملاقات کرے گا جب خدا اس سے راضی ہوگا، وہ خدا سے راضی ہوگا۔ اب یہ وہ کون سی ملاقات؟ اور وہ کافر یا منافق یا ہر وہ شخص جو کہ مومن نہیں ہے، اس کی ملاقات بھی خدا سے ہوگی، اس کو بھی پلٹ کر جانا ہے۔ لیکن وہ جب پلٹ کے جائے گا تو خدا کے غضب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ یہ کہاں اور وہ کہاں؟ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہے؟ انسان کو اس کی تعریف بتاتا ہے کہ تم ہو کون، اپنی حقیقت کو سمجھو۔ اسی طرح سے انسان اگر اپنے آپ کو سمجھنا چاہے، اس پورے نظام کو سمجھنا چاہے، یعنی اپنے اس ہدف کو سمجھنا چاہے، اپنے کمالات کو سمجھنا چاہے کہ میں کس جانب حرکت کروں، کہ جو مجھ سے تقاضا جس کمال کا کیا گیا ہے، کہ جس جانب حرکت کا مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے، تو اس کو اور چند اہم چیزیں کہ جو بہت زیادہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ کتنی آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر جو ہے قادر ہے۔ کتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں۔ غور کرو اس مطلب کے اوپر، اس تمام قدرت خدا کے پاس ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تمام کی تمام، نہیں کہ بعض، نہ کس عزت کا ایک خاص لیول، نہ، تمام کی تمام عزت خدا کے پاس، خدا کے لیے ہے اور رسول کے لیے، اور خدا نے اس عزت کو جو ہے رسول اور مومنین کے لیے قرار دیا۔ لیکن اصل عزت کیا ہے؟ خدا کے لیے۔ ہم عزت کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ بعض دوسری جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں، اپنے تعلقات کے اندر، مقامات کے اندر، پیسے کے اندر، ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ نہ، اس کے اندر عزت نہیں ہے۔
اگر عزت ان چیزوں کی ہوتی تو آج یزید عزیز ہوتا، لیکن آج یزید ذلیل ترین انسان، اگر اس پوری دنیا کے اندر کسی کا نام لیا جائے تو سر فہرست کس کا نام آئے گا؟ اسی کا نام آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، کل عزت جو ہے، تمام کی تمام عزت جو ہے خدا کی ہے، اور وہ جس کو چاہے پھر عزیز کر سکتا ہے، وہ اپنے مومن بندے کو بھی عزیز کر سکتا ہے، جس کو چاہے اس کے اختیار میں، جس کو چاہے عزیز کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یہ انسان ان تمام چیزوں کو، اس نظام ہستی کو اس طرح سے سمجھتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، انبیاء کی ان تعلیمات کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم جس نظام کے اندر زندگی گزارے اس کے قوانین مختلف ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جس طرح سے تمہارے جن چیزوں کو تم نے اپنی زندگی کے قوانین بنا کے جس کو گزارنا چاہ رہے ہو، ہمارے بھی وہی قوانین نہیں۔ یہ نظام ہمارا بنایا ہوا ہے، اس نظام کے قوانین بھی ہمارے ہیں۔ جیسا ہم چاہیں گے نظام اس طرح سے چلے گا۔ تم جس طرح سے بھی چاہو عزت حاصل کرنا، اپنے قوانین کے تحت کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام ہمارا ہے، قانون ہمارا چلے گا۔ ہم جس کو چاہیں گے اور جس معیار کے تحت ہم چاہیں گے، اس معیار کے تحت عزت اس کو ملے گی۔ یہ مختلف وہ چیزیں ہیں جو اہم چیزیں، جس کو انسان اگر توجہ کرے تو انسان اس حقیقت کو، اس دنیا کو، انسان کو جو بار بار بیان کیا جاتا ہے نہج البلاغہ کے اندر، انسان اگر اس کو مطالعہ کرے تو آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ جو ہے اس حقیقت کی جانب توجہ ہے۔ کس جانب؟ آپ کو نہج البلاغہ کے اندر جتنا زیادہ دنیا کا تذکرہ ملے گا اور اس کی حقیقت کا تذکرہ ملے گا۔ تکراری مطالب، ریپیٹ ہونے والے مطالب، آپ کہیں گے کہ یہ کتنا زیادہ اس کے اندر تکرار ہے، کتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے۔ قرآن کے اندر کتنا زیادہ ریپیٹیشن ہے؟ کیوں ایک ہی بار ایک ہی چیز کی تلاوت، ایک ہی چیز کی جو ہے تکرار کی جاتی ہے؟ کیوں قرآن جو ہے مختلف کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ چیپٹر نمبر 1 کے اندر ایک بات ہوتی ہے، چیپٹر نمبر 2 کے اندر ایک بات ہوتی ہے۔ ہر ایک پوری کتاب کا ایک سیکوینس ہوتا ہے اور ہر چیپٹر کا ایک اپنا موضوع ہوتا ہے۔ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ بھی ایسا نہیں۔ امام علیہ السلام کا ایسا نہیں، ایک خطبہ جو ہے متقین کے بارے میں بیان کر دیا، دوسرے خطبے میں متقین کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں۔ ایک خطبہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں ذکر کر دیا، دوسرے خطبے میں دنیا کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، انبیاء کا جو طریقہ ہے، خدا کا جو طریقہ ہے، وہ مختلف ہے ہدایت کا۔ وہ مختلف طریقے سے انسان سے بات کرتا ہے۔ وہ بار بار انسان کو یہ یاد دلایا جاتا ہے، مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ تذکرہ ایک چیز کا ہو رہا ہوگا، ایک دم سے قیامت کا ذکر آ جائے گا، قیامت کا ذکر ہو رہا ہوگا، ایک دم سے دنیا کا ذکر آ جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے جو قرآن کا طریقہ ہے وہی آپ کو نہج البلاغہ کا طریقہ ملتا ہے۔ کتنی زیادہ تکرار ملتی ہے اس کے اندر، اور تاکید ملتی ہے دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ اور جتنا زیادہ شاید عجیب ہے کہ جتنا زیادہ خدا اور ائمہ جس مطلب پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، بار بار اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ شاید اس سے غافل ہوتے ہیں۔ کتنا زیادہ بتایا گیا اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کہ یہ ایک کیا ہے، مثلا کہا گیا امتحان کی جگہ ہے، یہ تمہارے لیے ایک پل کی مانند ہے جس سے تم کو گزر جانا ہے، لیکن ہم کتنا زیادہ اسی پہ انویسٹ کرتے ہیں، اسی پہ ہماری جو ہے وہ زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک شخص ہے جو فرض کرے کسی جگہ جا رہا ہے، اس کی جو کنیکٹنگ فلائٹ ہے، فلائٹ لیٹ ہو گئی، اس کو ایک ہوٹل کا کمرہ دے دیا گیا کہ یہاں پہ آپ قیام کریں۔ اس کو کمرہ پسند آ جائے، وہ کہے تو مجھے یہاں سے جانا ہی نہیں۔ اس کو لاکھ سمجھایا جائے بھائی آپ کو یہاں سے جانا ہے، یا تو آپ کے قیام کی جگہ نہیں ہے، تو آپ کو یہاں پہ عارضی طور پر رکھا گیا تھا اور میں وہیں اٹک جاؤں۔ ہماری مثال بھی اسی طرح سے، بابا یہاں سے گزر جاؤ، یہاں تو دل نہیں لگانا، اس ہوٹل کے کمرے میں دل نہیں لگانا تھا، آگے دیکھو تمہارا سفر، تم تو کسی اور ہدف کے لیے نکلے تھے، یہاں کہاں اٹک گئے، یہاں کہاں رک گئے۔ دنیا کی مثال بھی اسی طرح سے، اگر یہاں پہ کچھ مشکل آ رہی ہے گزر جائے گی، یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں۔ جو چیز باقی رہنے والی اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ عجیب ہے انسان، کتنا انسان احمق ہے نا۔ جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو مشکل ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اگر اس نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور جس مشکل کے بارے میں انسان کو کہہ کے انسان خدا تھک جائے، اب کہنا الفاظ صحیح نہیں ہے کہ کتنا زیادہ کہا جائے، لیکن پھر بھی انسان کہے نہیں، میں اسی عارضی مشکل کے اندر جو ہے اس کے بارے میں فکر کروں گا۔ عجیب ہے، کلمات کچھ امام علیہ السلام کے ظاہراً نہج البلاغہ کے اندر ہیں کہ تعجب کرتے ہیں کہ دیکھو انسان پہ کتنا تعجب ہے، جس چیز کی ضمانت اس کے لیے ہم نے لی ہے اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور جس کی ضمانت نہیں لی گئی اس کی فکر ہی نہیں کرتا۔ عجیب انسان ہے، واقعاً عجیب انسان ہے۔ کس چیز کی ضمانت لی گئی ہے؟ خدا کہتے ہیں میں تمہارے رزق کی ضمانت لی ہوئی ہے، یہ تمہیں مل جائے گا، لیکن انسان اسی رزق کے بارے میں پوری زندگی اسی کے اندر جو ہے گزار دیتا ہے۔ ہم و غم اس کا یہی ہوتا ہے۔ دیکھو تمہاری آخرت کی کوئی ضمانت نہیں لی ہے، لیکن انسان آخرت کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں کرتا۔ یہ کلمات ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہی، خود امام کے کلمات ہیں۔ تعجب کرتے ہیں انسان کی اس حقیقت کے اوپر۔ بس یہ وہ اہم ترین چیزیں ہیں
جس کو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے سامنے رکھے، اپنا نصب العین رکھے، بنا کے رکھے اپنی حقیقت، تو ان تمام چیزوں کو، اہم چیزوں جس کا میں نے ایک فہرست کا ذکر کیا، اس انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کیا، اس دنیا کی حقیقت کا، عزت کس کے ہاتھ میں ہے، ذلت کس کے ہاتھ میں، ان تمام چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کے سامنے اپنی ایک حقیقت آتی ہے کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے، جہان کیا ہے، اس دنیا میں نظام کس کا ہے، قوانین کس کے چلتے ہیں، بس مجھے انہی قوانین کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو کمال وہاں پہ معین کیا گیا میرا، وہی میرا کمال ہے، مجھے اس کی جانب حرکت کرنی ہے۔ فوز عظیم بھی پہ مجھے وہی بتائے گا۔ کون بتائے گا؟ یہی قرآن بتائے گا، وہی خالق بتائے گا جس نے ہمارے لیے اس کو کرا۔ وہ کیا ہے فوز عظیم؟ وہ آیت جس کا سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک وہ آیت ہے، اور 2-3 اور آیت کی تلاوت کروں گا کہ وہ فوز عظیم کیا ہے، وہ کامیابی کیا ہے، اور وہ کیسے ہم کو ملے گی۔ ایک اس کا ایک طرف اشارہ، اور پھر انشاءاللہ کل اس کی مزید تفصیلات۔ اس آیت کا جو ہے، جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا، وہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم نے مومنین سے خرید لیا ہے، کس چیز کو؟ ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے معاملہ کیا ہے، میں نے خریدا ہے۔ خدا خریدار ہے، انسان بیچنے والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے اموال کو خرید لیا۔ اور جس طرح سے عرض ہوا کہ ظاہراً یہ ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے، یعنی تمہارے تمام چیزوں کو ہم نے لے لیا۔ کس چیز کے مقابلے میں؟ بأن لهم الجنہ، جنت کے مقابلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ کرتے کیا ہیں اس سودے کے اندر، اس ڈیلنگ کے اندر ہونا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ہے، فیقتلون و یقتلون، یہ خدا کے راستے میں ان کو قتال کرنا ہوگا، خدا کے راستے میں ان کو جنگ کرنی ہوگی سبیل اللہ کے اندر، اور اس راستے کے اندر یہ قتل بھی کریں گے اور ان کا قتل کیا بھی جائے گا۔ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ چونکہ خدا کے بندے ہو تو صرف تم ہی مارو گے اور تمہیں مارا، نہیں۔ اس دنیا کے اندر یہ قانون خدا کا ہے، سب انسان مختار ہیں، ممکن ہے کبھی ظالم واقع ہو، ممکن ہے کبھی مظلوم واقع ہو۔ اس راہ خدا میں قتال کرو گے، سامنے والا بھی بالآخر قدرت مند ہے، وہ بھی جواب دے گا، ممکن ہے مارے جاؤ، ممکن ہے تمہیں مارا جائے۔ خوب، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وہ وعدہ ہے جو مومنین کا ہم نے کیا ہے ازل سے، پہلے ہمیشہ سے، تمام مومنین سے انجیل و تورات و قرآن کے اندر یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اس وعدے کے اندر جو وعدہ خدا کرتا ہے، اس میں خدا سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اس وعدے کو جب خدا نے وعدہ کیا تو پورا کر کے دکھائے گا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے وہ لوگ، اب جب مومنین میں سے سب ممکن ہے معاملہ خدا سے نہ کریں، اب وہ لوگ جو کہ معاملہ کر لیں گے ان کو بشارت دے دو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اگر تم خدا سے معاملہ کر لیتے ہو، یہ سودا کر لیتے ہو، تو تم کو مبارکباد، تم کو بشارت ہو۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ فوز عظیم ہے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ یہ معاملہ خدا سے کرنا چاہتے ہو، یہ ڈیلنگ کرنا چاہتے ہو، مبارکباد ہو، کامیاب، عظیم کامیابی کا تم نے راستہ جو انتخاب کر لیا۔ اسی طرح سے ہم کو کچھ قرآن کی اور آیات ملتی ہیں کہ جہاں پہ جو اس بات کو جو ہے وہ تکمیل کرتی ہیں، کہ جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے، ایک درود بھیجے محمد آل محمد پہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو خدا کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ فوز عظیم پر فائز ہو گیا۔ ایک وہ آیت جس کی تلاوت کی کہ جہاں پہ ذکر ہوا تفصیل کے ساتھ کہ اس معاملہ کو جو خدا سے کرتا ہے، اس معاملے کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہیں فوز عظیم پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر بعض آیات میں جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص جو ہے وہ خدا کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ فوز عظیم پر جو ہے فائز ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو جو ہے ایک اور جگہ پہ تھوڑا اور تفصیل سے جو ہے ذکر کیا گیا۔ اس آیت میں کیا کہا گیا؟ دوسری آیت کی جس کی تلاوت کی گئی کہ فوز عظیم کیسے حاصل ہوگی؟ اطاعت خدا اور رسول میں۔ مختصر سا ایک مطلب، اطاعت خدا اور رسول فوز عظیم تک پہنچا دے گی۔ ایک اور آیت کہ جس کے اندر اس مطلب کو تھوڑا اور کھولا گیا، کہا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، فَأُولَٰئِکَ، جو شخص کام کرے گا خدا کی اور اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ وہ ہوں گے، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر خدا نے اپنا انعام کیا ہے، اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ دیکھیے یہ وہی چیزیں جو کہ سورہ حمد کے اندر ہم ہر روز اس کی تلاوت کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔
اچھا پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ خدا خود ڈیفائن کرتا ہے. دیکھو یہ صراط مستقیم وہ ہے کہ وہ راستہ ہے الذین صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم، کہ جن پر میں نے اپنا انعام نازل کیا، اپنی نعمت نازل کی. اس آیت کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے؟ جو خدا کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہاں پر ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن پر خدا نے اپنا انعام کیا ہے. کون لوگ ہیں وہ لوگ کہ جن کا یہ ہمراہ ہوگا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کن لوگوں کی ہمراہی؟ انبیاء کی، صدیقین و شہداء اور صالحین کی. ان لوگوں کے راستے میں ان کا ہمراہ ہوگا. اور پھر عجیب ایک تعبیر ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اور کتنی بہترین رفاقت ہے یہ، اور کتنی بہترین دوستی ہے یہ، کتنی بہترین ہمراہی ہے یہ، کہ واقعاً اگر کوئی انبیاء کا اور صالحین کا اور صدیقین کا اور شہداء کا ہمراہ ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی ہمراہی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کوئی دوست ملے گا؟ تو خدا کہتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے کہ جو اطاعت خدا اور رسول کا راستہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کے اندر تم ان لوگوں کے ہمراہ ہوگے کہ جو جس راستے پر یہ تمہارے ساتھ ہوں گے، یہ بڑی بڑی شخصیات تمہارے ساتھ ہوں گی. اور یہی وہ راستہ ہے اطاعت خدا اور رسول کا جو کہ فوز عظیم، جس پہ چلنے والا فوز عظیم تک پہنچ جائے گا. اور یہی وہ فوز عظیم ہے جس کو اس آیت میں، جس کو سرنامہ کلام بنایا، کس طرح سے کھولا گیا کہ جو تم کو ہمراہی کرنی ہوگی اس راستے میں انبیاء اور صالحین اور صدیقین اور شہداء کی، کیسے ہوگی ہمراہی؟ آسانی سے نہیں. کہا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کو بیان کر دیا اس آیت کے اندر کہ دیکھو یہ جو راستہ تم کو طے کرنا ہوگا، یہ جو فوز عظیم پہ تم کو جو فائز ہونا چاہتے ہو اس کا راستہ یہ ہے. بس تمہارا ہمراہ کون ہوگا؟ ہمراہ یہ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کی ذوات ہوں گی. ان کے ساتھ ہوگے تم اس راستے کے اندر. فوز عظیم تک پہنچنا چاہتے ہو، ان کی ہمراہی کے اندر ہوگا. بہت بڑا مقام. انسان اس کی جانب جو ہے وہ رغبت کرتا ہے کہ میں واقعاً، خود کہہ رہا ہے کہ حسن اولئک رفیقا، کتنی بہترین رفاقت ہے کہ انسان کو ان کی رفاقت مل جائے، کہ میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، ان کے ساتھ ہم قدم ہو جاؤں. لیکن کہا کہ تم کو اس راستے کے اندر فقط کرنا ہی ہوگا کہ قتال کرنا ہوگا، خدا کے راستے میں کچھ زحمت برداشت کرنی ہوگی. اور جس راستے میں تم کو مارا بھی جائے گا اور ممکن ہے تم بھی جو ہے وہ بعض دشمنان دین کو جو ہے وہ واصل جہنم کرو، زحمت اس کے اندر اٹھانی پڑے گی. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو خدا کا وعدہ ہے. دیکھو خدا نے جو وعدہ کر لیا اب یہی ہے. اب ہم کہیں کہ یہ نہیں ہو ہمارے ساتھ، ایسا نہ ہو، نہیں، اس میں کچھ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تو وعدہ ہے خدا نے کر لیا. اب یہ ہمارا قانون ہے. فوز عظیم تک پہنچنا چاہتے ہو، انبیاء کی ہمراہی میں اس طریقے سے آنا ہوگا. یہ ہمارا قانون ہے، یہ وعدہ ہے جو قرآن نے اس وقت تم سے نہیں کیا، تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، سب سے کیا ہے. ہر وہ شخص جو اس راستے میں آنا چاہتا ہے، فوز عظیم پر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ ہی راستہ ہے. انتخاب کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے انتخاب راستہ کھلا ہوا ہے. یہ ہر ایک کے لیے جو ہے راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. اور پھر خدا اس جانب جو ہے کس طرح سے ترغیب دلاتا ہے، کس طرح سے تشویق دلاتا ہے. قرآن کے اندر انسان کو کتنی بہترین طریقے سے خدا نے ہر وہ کام جو خدا کر سکتا ہے جو ہے انسان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے، وہ جو تعبیرات ہیں جو استعمال کی گئی ہیں کہ انسان شاید جو ہے وہ اس غفلت سے بیدار ہو جائے. کہا کہ بس یہ آخری چند رائز اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. بعض آیات کے اندر اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا، شاید اب بھی تم رغبت حاصل نہ کر سکو، تو کہا گیا وما نحن بمعذب. بعض ان لوگوں کا جو کہ قیامت کے اندر جب آخرت آ گئی اور مثلا حساب کتاب ہو گیا اور جہنم میں جانے والے جہنم میں جا چکے اور جنت میں جانے والے جنت میں جا چکے، تو وہاں پہ جو ہے بعض جنتی افراد جو ہیں پھر وہاں پہ آ کے خدا کا شکر بجا لائیں گے کہ وما نحن بمعذبین، اور ہم ان لوگوں میں سے خدا کا شکر ہے کہ نہیں ہے کہ جن پر عذاب نازل ہو. کیونکہ دیکھ رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کی کیا حالت ہے، اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً خدا کا شکر ہے. وما نحن بمعذبین، ہم ان لوگوں میں سے قرار نہیں پائے کہ جو معذبین تھے، جو جن پر خدا کا عذاب نازل ہوا. ان ھذا لھو الفوز العظیم، خدا کہتا ہے یہی وہ فوز عظیم ہے کہ جو تم کیا ہے وہ فوز عظیم کہ تم کو اس عذاب سے نجات مل گئی. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ دعا عرفہ کے اندر دیکھیں، وہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جب امام علیہ السلام دعا عرفہ کے اندر وہ جو طولانی دعا، حتماً اس کو جو ہے اس سے استفادہ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب اس طولانی دعا کے اندر پڑھتے آخر میں تو تمام شکر کرنے کے بعد، تمام حمد ثنا بجا لانے کے بعد امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے خدا میری ایک دعا ہے تجھ سے کہ اگر مجھے تو نے وہ میری قبول ہو جائے دعا تو میری ساری، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور میری یہ دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو پھر میرے باقی سب کچھ قبول ہو جائے تو مجھے کچھ نہیں ملا. وہ وہی چیز ہے جس کو ہم نماز کے اندر قنوت کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب النار. کتنا زیادہ ہم اس کو جو ہے وہ سرسری طور پر لکھ کے اور آسانی سے گزر جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہی اس آتش جہنم سے بچا لے مجھے. یہ میری اس پوری طویل دعاؤں کے بعد، تمام واسطوں کے بعد، تمام حمد و ثنا کے بعد خدا سے کہتے ہیں میری ایک دعا ہے تجھ سے، اس کو اگر قبول کر لیا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے نجات مل جائے. خدا یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ خدا کا شکر بجا لائیں گے، اے خدا تیرا شکر ہے کہ ہم اس معذبین میں سے قرار نہیں پائے ان عذاب. اور خدا خود کہے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم. واقعی یہی بزرگ ترین کامیابی انسان کی ہے کہ انسان اس جہنم سے نجات پا جائے اور جنت کے اندر جو اس کا مقام ہو جائے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بے بخشید. لمثل ھذا، اور اسی یہ وہ چیز ہے اے دنیا میں غرق ہونے والوں، لمثل ھذا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جانب عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے تھا. تم کس راستے پر ہو؟ یہ وہ چیز ہے جس کو تم کو حاصل کرنا چاہیے تھا. اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ وہ چیز ہے، دوبارہ سے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر خدا بیان کرتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنے والا کیا؟ جب آپ دیکھیں جب گھوڑوں کی جب دوڑ ہوتی ہے، جو ریسنگ لگتی ہے، تو جب گھوڑا بھاگتا ہے اور اس تیزی سے، تو اس کی جو حالت ہوتی ہے، وہ جو سانس لیتا ہے زور زور سے، اس کی جو ہے اس کی تشبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان اس طرح سے اس راستے میں قدم بڑھائے. تنافس کرنے والے تنافس کریں اس راستے کے اندر. کس راستے کے اندر؟ آخرت کے اندر تنافس کرو، بھاگو اس راستے کے اندر، تنافس تمہاری سانسیں اکھڑ جائیں. اس طرح سے اس راستے کے اندر دوڑو کہ تمہاری اس طرح سے انسان کو محسوس ہو کہ انسان کے اندر کیوں سکون نہیں ہے، کیوں اس کے اندر کوئی قرار نہیں ہے، کیوں شب نہیں ہے، کہ روز اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے. اس کی زندگی کے اندر کتنی زیادہ حرکت ہے. جو چیز ہم کو ملتی ہے امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر، انسان دیکھیں پوری زندگی کس طرح حرکت کے اندر ہے، کبھی اس کے اندر تھکاوٹ نہیں ہے. پوری زندگی بچپن سے لے کر شہادت تک یہ وہ نمونہ ہے فلیتنافس اسی چیز کا کہ اس طرح سے زندگی گزارو خدا کی طرف آنے کے اندر کہ تمہاری سانسیں اکھڑ جائیں، اس میں تھکاوٹ نامی کوئی چیز نہ ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. اگر مسابقہ دینا ہے، تم کو ریسنگ لگانی ہے، تو آؤ اس جانب ریسنگ لگاؤ. کس جانب؟ الی مغفرۃ من ربکم، خدا کی مغفرت کی جانب. اگر تم کو بہت زیادہ دوڑ لگانے کا شوق ہے تو فسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، خدا کی مغفرت کی جانب آگے بڑھو. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لها یسبقون. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جب تعریف کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جلدی کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات. کتنی تعبیر ہیں خدا نے دی ہیں. کبھی کہا تسریع کرتے ہیں، یسارعون کا لفظ استعمال کیا. مسابقہ دیتے ہیں، ریسنگ لگاتے ہیں، تنافس کرتے ہیں. کسی طرح سے انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر انسان کے لیے جو ہے جو چیز ہے جس کی جانب اس کو حرکت کرنی ہے تو یہ چیز ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سلسلہ انبیاء کا، قرآن کا، ائمہ کا، یہ سب تمام قربانیوں کا اپنی جگہ رہتا ہے، لیکن انسان متوجہ نہیں ہو پاتا. عزیزان محترم، جو سلسلہ ہے جس کی یاد ہم مناتے ہیں اور اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جہاں پر وہ جو عظیم قربانی دی گئی، کس چیز کے لیے قربانی دی گئی؟ کہ انسان اس فوز عظیم پر فائز ہو سکے، ہدایت حاصل کر سکے. امام علیہ السلام کا وجود جو ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک ایسا وجود کہ جس سے بڑھ کر کوئی وجود جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. نہ فقط اپنے آپ کو بلکہ اپنی ہر وہ چیز، اپنی ہر وہ محبوب ذات کو اس میدان میں لے کر آتے ہیں، سب کو قربان کرتے ہیں. کوئی چیز باقی نہیں رہتی. جس کہتے ہیں اپنا دامن خالی کر دیا، اب اس دامن میں کچھ نہیں رہا، پورا خالی کر دیا خدا کے راستے کے اندر. ہر وہ چیز جو امام کے پاس تھی اس راستے میں لے آئے. کیوں؟ کس لیے کام کیا امام علیہ السلام نے؟ تاکہ ہماری ہدایت ہو جائے. یعنی ہم اتنے زیادہ غافل ہوں کہ امام علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اپنی جان قربان کر دیں، اپنے بچوں کو قربان کر دیں، اپنی بہنوں کا پردہ قربان کر دیں ہمیں جگانے کے لیے، لیکن ہم نہ جاگیں. آیا ہماری نیند واقعی اتنی زیادہ گہری ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جاگنے کو تیار نہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ کہ انہی محفلوں، انہی مجالس کی برکت سے، انہی عزاداریوں کی برکتوں سے، انہی عشق کی برکت سے انسان کے اندر بیداری آتی ہے. انسان اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے. اس راستے کے اندر
قربانی دینے کو آمادہ ہوتے. کس راستے کے اندر؟ وہی راستہ جو امام علیہ السلام نے جس کا انتخاب کیا. خود فرمایا کہ میں اس راستے میں جو نکلا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ اس امت کی اصلاح ہے. چاہتا ہوں اس امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس امت کی اصلاح کی جائے. میں بھی امام علیہ السلام سے اس مطلب کو لوں کہ جہاں دیکھوں کہ امت کے اندر مشکلات ایجاد ہوں، وہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہو، میں اپنے قدم آگے بڑھاؤں، اس راستے کے اندر قربانی دوں. امر بالمعروف کے میں نے نکلا ہوں، میں نہی از منکر کے لیے نکلا ہوں. یہ جو بدعتیں معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. میں کسی دنیا کے لیے نہیں نکلا، میری خواہش نہیں ہے، میری ان تمام چیزوں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. میرا ہدف یہ ہے، اگر مجھے حکومت بھی مل جائے تو میرا اس کا ہدف یہ نہیں کہ میں اپنی ذاتی خواہشات کے لیے جو حکومت کرنا چاہتا ہوں. ہدف اس حکومت کا بھی یہی ہوگا کہ اس زمین کے اوپر خدا کا نام ہو اور انسان جو ہدایت پا جائیں. تمام سفر جو اس حوالے سے یہ قافلہ، یہ جو حرکت کرتا ہے، جس طرح سے کل آپ کی خدمت میں پیش ہوا، مدینہ سے آپ کی رخصت ہوئی، مکہ پہنچتا ہے، مکہ میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس حج کو بھی جو امام علیہ السلام کو وہ حج جو اتنا زیادہ عزیز ہے کہ کتنے ہی حج آپ نے جو ہے وہ پیدل انجام دیے، اس حج کو بھی قربان کرتے ہیں. اس راستے کے اندر حج کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آتی ہے، آگے بڑھتے ہیں. بعض لوگ ہیں کہ جو دنیا کی خاطر امام علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جب خبر سنتے ہیں مسلم کی شہادت کی تو وہیں پہ امام علیہ السلام سے رخصت ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب ظاہراً حکومت ملنا مشکل نظر آتا ہے، اور امام علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اس راستے کے اندر آئیں جو خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ اس راستے کے اندر پیش کرنا چاہے، اپنا خون دل جو دینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے. امام علیہ السلام نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی اپنے حساب سے، ہر چیز کو واضح کر دیا. یہ قافلہ آگے آگے آتا رہتا ہے یہاں تک کہ 2 محرم کی تاریخ آ جاتی ہے. آج ہی کی طرح کا کوئی دن ہوگا تاریخ کے اندر جب یہ قافلہ کربلا کے اندر وارد ہوا ہوگا. اپنے دلوں کو اس کربلا کی سرزمین پر لے جائیں کہ دیکھیں یہ قافلہ آ رہا ہوگا. اس سرزمین پر امام کی سواری آتی ہے اور رک جاتی ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتی. سوال کرتے ہیں کہ زمین کا نام کیا ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ کوئی کہتا ہے اس کو غازریہ کہتے ہیں، اور پوچھتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے، کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کسی اور نام کے منتظر ہیں، کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کسی نے کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، کہا ہاں یہی وہ نام ہے. اعوذ بک من کرب و بلا، اے خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کرب سے اور بلا سے. عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو اسی مقام پر رکتے ہیں، اسی کربلا کی سرزمین سے گزرتے ہیں. اس خاک کو اپنی مٹھی میں لیتے ہیں اور اس مٹھی میں لے کر اس خاک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، سرزمین کربلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر خون بہایا جائے گا. یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر قافلے آ کے رکیں گے، جہاں پہ پڑاؤ ڈالا جائے گا، جہاں پہ عاشقوں کا خون بہایا جائے گا. شاید امام حسین علیہ السلام بھی اس زمانے میں امام علی کے ہمراہ ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں. اور آج جب کہ 2 محرم کا دن ہے اور جب یہ قافلہ یہاں پہ آ کے رکا ہوگا، آپ کو اپنے بابا کی بات یاد آئی ہوگی. بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک شخص ہوگا جو خدا، جس کا کوئی مددگار نہ ہوگا اس پوری دنیا کے اندر سوائے خدا کے. پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا صرف خدا کے علاوہ. امام حسین علیہ السلام جب اس کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں. یہاں پر جب میرا دل کہتا ہے کہ جب بی بی زینب کو اس سرزمین پر جب کہا گیا ہوگا کہ اب ہم کو یہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہے، یہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، اور جب وہ محمل سے ان کو اتارا جا رہا ہوگا، کوئی آگے بڑھا ہوگا، عباس آگے بڑھے ہوں گے بی بی زینب کو اس محمل سے اتارنے کے لیے، قاسم آگے بڑھے ہوں گے، علی اکبر آگے بڑھے ہوں گے، خدا آپ کا بھائی حسین آگے بڑھا ہوگا. امام بی بی زینب کو کس شان و شوکت سے اس محمل سے آپ نے اتارا ہوگا. لیکن چند ہی دنوں کے بعد 11 محرم جب آئی ہوگی تو یہی بی بی زینب ہوں گی. آج کون ہے جو سوار کرے ان بیبیوں کو ان محملوں کے اوپر؟ بی بی زینب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا گیا، کہا ہوگا کہ کوئی نامحرم آئے. تمام بیبیوں کو خود سوار کیا ہوگا، ام کلثوم کو بھی خود سوار کیا ہوگا، تمام بیبیوں کو خود بی بی زینب نے سوار کیا ہوگا، حتیٰ شاید اپنے بھتیجے کو جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے سوار کیا ہو. لیکن اب جب سب سوار ہو چکے ہوں گے تو بی بی زینب جب تنہا رہ گئی ہوگی تو کس طرح اس محمل پر سوار ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ دیکھا ہوگا مقتل کی جانب، حسین تم کہاں ہو، میرے بھائی تم کہاں ہو، علی اکبر تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہو. کوئی نہیں آتا جو آج زینب کو سوار کرے.